نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. بے شک اللہ کسی کے عمل کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی انسان ایک نیکی لائے گا تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی عطا کرے گا. بس اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہی دینے والا، اور ہم لائیں گے تجھ کو اے پیغمبر ان سب پر گواہ بنا کر. اس روز خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش کہ ان کو آج زمین کے برابر کر دیا جائے، اور نہیں چھپائیں گے وہ اللہ سے کوئی بات. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرے کے لیے کون سے اصول اور ضابطے ہیں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیے. سب سے پہلے بنیادی بات تو اللہ کی بندگی اور وحدانیت کی بیان ہوئی تھی. اس کے بعد مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ انسان درجہ بدرجہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ اختیار کرے. سب سے زیادہ اس کے اچھے سلوک کے مستحق اس کے والدین ہیں، ان کا ذکر کیا تھا. وبالوالدین احسانا، اسی طرح اس کے بعد قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں میں سے بھی جو رشتہ دار زیادہ قریب ہیں، الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت زیادہ جو قریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھے اور ان کے ساتھ اچھی معاشرت قائم کرے. اسی طرح پھر معاشرے کے کمزور طبقات کا ذکر کیا، والیتامی والمساکین والجار ذی القربی، اور پڑوسیوں کے ساتھ، وہ چاہے پڑوسی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو. اور اسی طرح والصاحب بالجنب، جو انسان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتی ہیں. جس معاشرے میں رہتا ہے بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد رہنے والے اور بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا. مسافروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا. یہ ہے مسلم معاشرت. مسلم معاشرت اسی اصول پر قائم ہونی چاہیے. اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسی معاشرت قائم کرے گا، اللہ کے احکامات اور اس کے قوانین کو بجا لائے گا، تو اللہ اس کی کسی عمل کو بھی ضائع اور رائگاں نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے کسی عمل پر اللہ اسے اجر سے محروم کر دے یا تھوڑا بدلہ دے. عمل تو اس نے بہت کیا تھا اور اس کا جو معاوضہ اور بدلہ اس کو دیا جا رہا ہے وہ بہت تھوڑا دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی انسان کے اجر میں کمی نہیں کرے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کی ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم رائی کے برابر بھی کوئی کام اور عمل کرو گے تو اللہ اس کو کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے گا. اور اسی طرح قرآن کی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس سورت کے آخر میں فرمایا فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو انسان ذرہ برابر خیر اور بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کو بھی سامنے لائے گا، اور جو ذرہ برابر شر اور برائی اور بدی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ کسی کے عمل کو رائیگاں نہیں کرتا، چاہے اس کے دل میں ہی کوئی نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب ایک جہنمی کو اپنے دربار میں بلائے گا، جسے اپنی جہنمی ہونے کا یقین ہوگا کہ میں نے کوئی دنیا میں نیک کام تو کیا نہیں ہے، میں تو جہنمی ہی ہوں، اچھا کام مجھ سے ہوگا کوئی نہیں، ہر برائی اور شر میں مبتلا رہا ہوں۔ اللہ اس کو کہے گا کہ تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، آؤ آج یہ نیکی لے جاؤ اور اپنی ان بدعمالیوں کے مقابلے میں اس کا وزن کروا لو۔ ایک پرچی اس کو دی جائے گی، لے جاؤ یہ پرچی ہے، دوسری طرف 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہ کے ہوں گے، اور ہر رجسٹر بہت بڑا آسمان و زمین کے برابر، یعنی اس کے ہر عمل اس میں درج ہوگا، ہر بات اس کی درج ہوگی، بڑے اس نے ظلم، زیادتیاں، فساد اور خرابیاں پیدا کی ہوں گی۔ ایک پرچی کو پکڑ کے کہے گا یا اللہ ماں دل بتا کا یہ پرچی کیا کرے گی، اتنے تو میرے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہی کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم ہوگی، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، مثقال حبۃ من خردل کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی اس کے سامنے لائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ پرچی کیا کرے گی، اللہ فرمائے گا جاؤ وزن تو کرا لو۔ حدیث میں آتا ہے اس کی وہ پرچی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور 99 گناہ کے دفاتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ بڑا حیران ہوگا، وہ پرچی کھول کے دیکھے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اس کلمے کا وزن نہیں ہے، کلمہ تو منافق بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے کلمے کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بڑے وہ منافق حضور کے زمانے کے بھی اور آج بھی ایسے منافق ہیں جو دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، نفاق سے کلمے کو پڑھتے ہیں، تو اس کلمے کا وزن نہیں، اصل اس خلوص کا وزن ہوگا جو اس کے دل میں موجود ہوگا، جس سچائی سے اس نے اس کلمے کو پڑھا ہوگا، وہ یقین، اصل وزن اس کا ہوگا۔ تو انسان کے دل میں یقین کی کیفیت جس درجے کی ہوگی وہ بھی سامنے پیش کی جائے گی، وہ بھی لائی جائے گی۔ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی عمل کی صورت میں یقین کا پتہ چلتا ہے، جیسے فاحشہ عورت کا واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بے حیائی اور خرابی اور جرائم میں مبتلا تھی، سفر میں جا رہی تھی تو راستے پہ کنویں سے پانی پینے لگی تو اس نے قریب میں ایک کتے کو بھی پیاس سے بلبلاتا دیکھا تو اس نے اپنا موزہ اتار کر اس سے پانی بھر کے اسے پلا دیا۔ تو اب اس کے دل میں بھی خلوص اور سچائی تھی، ہمدردی کے جذبات تھے، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا تھا اس کے اظہار کا، یا اسے موقع ملا کہ ایک جانور اسے پیاس سے جاں بلب نظر آیا تو اس کا وہ خلوص، اس کے دل میں وہ ہمدردی کھل کے سامنے آ گئی۔ تو انسان کے اندر جب سچائی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے تو وہ بھی عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور کے زمانہ کے منافق اپنے عمل سے پہچان دیے جاتے تھے، گفتگو سے پتہ چل جاتا تھا، عمل کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، اور مخلص کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو بہر صورت عدل کی ترازو ہوگی، وہاں انسان جو بھی عمل اس نے دنیا میں جس نظریے، جس سچائی اور جس ارادے سے کیا ہے وہ سب کا سب وہاں پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنہ
اور اگر اس کی ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے سامنے لائے گا، یضاعفھا ویؤتی من لدن، بلکہ اللہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ اللہ کا قانون رحمت ہے۔ قانون عادل تو یہ ہے کہ جتنی نیکی کی اتنا ہی بدلہ دیا جائے، لیکن وہ بڑا رحمان و رحیم بھی ہے۔ نیکی کے حوالے سے اس کا قانون یہ نہیں ہے، بلکہ برائی میں تو اس کا وہی قانون ہے کہ جو جتنی برائی کرے گا، من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جتنی برائی کرے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جو اچھائی کرنے کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اس پر کافی نہیں، اکتفا نہیں، بلکہ قرآن میں خود ہی اللہ نے ذکر فرمایا ایک مثال دے کر کہ الذین ینفقون اموالہم، جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان کے مثل کمثل الذین ینفقون اموالہم، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک گندم کے دانے کی سی ہے، جس کو زمین میں کاشت کیا جاتا ہے، اس سے ایک بالی نہیں 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح انسان ایک نیک عمل کرتے اللہ 700 گنا اس کو بڑھا دیتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کسی انسان کے صدقے کو یوں پالتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی کما یربی احدکم فلوا، اپنے بچھیرے کو، گھوڑی کے بچے کو، محبوب جانور تھا عربوں کے ہاں، اس کے بچے کو جیسے بڑے شوق اور محبت سے پالتا ہے، حتیٰ یکون اعظم من احد، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ اب احد پہاڑ کے ٹکڑے کرے تو نامعلوم کتنے ہوں، تو اللہ کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا اور اپنے پاس سے مزید بھی دے گا، اجر عظیم بھی نوازے گا، اس سے نوازے گا۔ فکیف اذا جئنا، اور یاد رکھو تمہارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، ایسے مت سمجھو کہ بس ٹھیک ہے ہم نے عمل کر لیا، منافقت سے کر لیا یا نہیں کیا، برا عمل کیا، تمہارے اعمال آج بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تمہارے اعمال کی نگرانی فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح تمہاری اعمال تمہارے پیغمبر کی حضور بھی پیش ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسانی اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور بھی پیش کیے جاتے ہیں، کوئی انسان حضور پر درود پڑھتا ہے وہ حضور کی حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح انسانی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب آپ ہر امت سے گواہ لائیں گے، یعنی ہر امت کا جو پیغمبر ہوگا وہ اپنی امتیوں کے اعمال کا نگران اور گواہ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی ان اعمال کی گواہی دے گا کہ انہوں نے کیا کیا، میرے احکامات مانے یا میری نافرمانی کی۔ وجئنا بک، اور اے پیغمبر ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے گئے، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم مجھے اللہ کا کچھ قرآن سناؤ، سورہ نساء کی آیات پڑھنے کے لیے حکم دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی آیات پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھا کہ رخسار آنسوؤں سے تر بتر ہیں، دونوں طرف آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ کل قیامت کا دن کا نقشہ تھا کہ کس طریقے سے قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تجھ کو اے پیغمبر ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے حضور کل قیامت کے دن۔ وقال الرسول، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آج اس قرآن سے دوری ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے الفاظ درست کرنے کے لیے لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہوتا، اپنے ذکر میں اور اپنے وظیفوں میں لگے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بڑے نیک اور بیبے بھی بنے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بیبے ہیں، نیک ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کسی قوم کی تباہی و بربادی یاد رکھے اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے قرآن سے وہ محروم ہو جاتی ہے، اسے پسے کچھ ڈال دیتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اس امت کی تباہی اسی سے ہوگی کہ وہ قرآن سے اعراض کریں گے، اور اس امت کی اصلاح و درستگی اسی سے ہوگی کہ اس قرآن سے وہ جڑ جائیں گے۔ قرآن سے جڑے بغیر نہ امت میں درستگی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی بگاڑ آ سکتا ہے۔ اگر اس سے منہ موڑیں گے تو بگاڑ آئے گا، اور اس سے جڑیں گے تو پھر ہی اس امت کے اندر اصلاح ہوگی اور اس کے اندر درستگی آئے گی۔ اس امت کی درستگی کے لیے جو نصاب تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آج اللہ کے قرآن سے دوری ہے۔ لوگ بہت سارے آج جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، لیکن قرآن سے جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ اپنی انفرادی نیکی کا جذبہ اور شوق ہے، یاد رکھو، انفرادی نیکی کا شوق رکھنے والے، انفرادی عبادات میں مگن لوگ، وہ شیطان کی بسا اوقات بڑی اصیل سواری بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی ایک بزرگ کا کسی صاحب نے ذکر کیا، اور ان کا عمل اور کردار وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ بظاہر وہ بڑے نیک اور عالم اور سب کچھ تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ بڑے مخلص آدمی ہیں، آپ کو ان کا ذکر اس انداز سے کر رہی ہیں کہ جیسے کہ وہ اچھا کردار ادا نہیں کر رہے۔ فرمایا بھائی تمہیں پتہ ہے شیطان انہی کو اپنی سواری بناتا ہے جو بڑے مخلص اور نیبے ہوتے ہیں، بظاہر بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ مخلص لوگوں کو شیطان سواری بنا کر کیا کرتا ہے، ان سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو یہ سمجھ اور عقل اور شعور کہ میرے اس عمل سے دین اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں میرا کوئی اچھا نتیجہ دنیا میں اور آخرت میں نکلے گا، یا بات اس میں میرے اندر انفرادی ذاتی زندگی، ذاتی اپنی بہتری کے لیے میں سوچ رہا ہوں، یا اپنے فائدے کو پیش نظر رکھ رہا ہوں، اور آپ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمان باشعور ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے، کتنے بیچارے مخلص لوگ ہوتے ہیں جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ فائدہ اس کا سامراج اٹھا جاتا ہے، فائدہ ان کا دشمن اٹھا جاتا ہے۔ جان انہوں نے دے دی لیکن اس کا فائدہ کون اٹھا گیا؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جب دیکھتا ہوں اس کے نتائج پر تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ بسا اوقات میری اس ساری تقریر کا نتیجہ انگریز اپنے حق میں استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں، میں نے تو یہ تقریر کی تھی یا اللہ تیرے لیے، تیرے دین کے غلبے اور پھیلاؤ کے لیے، نتیجہ کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو بسا اوقات دشمن شیطان، شیطانی طاقت قوت انسان کو استعمال کرتی ہے۔ اس لیے اپنی عمل کی نگرانی کریں۔ عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کو محفوظ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں ذکر کیا گیا وہ فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لائے گا، کرے گا نہیں، اس کا نہیں ذکر کیا کہ جس نے نیکی کی۔ نیکی کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، نیکی کو محفوظ بنانا بڑی بات اور ضروری ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے کیا ہے 10 کے برابر اجر ہوگا۔ تو یہاں بھی قرآن میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر امت کا پیغمبر ان کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اور اے پیغمبر ہم تجھ کو بھی ان پر شاہد اور نگران بنا کر لائے ہیں کہ آپ ان کے عمل کی نگرانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر امت کے اعمال کی نگرانی کرتے رہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا امتاً وسطا، تم ہو بہترین امت اس لیے ہو کہ یہ پیغمبر تمہارے اوپر نگران ہیں، اور تم جو ہے باقی امتوں کی اوپر نگران ہو، ان کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کے غلط اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی، ایک تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حضور گواہی دیں گے کہ یہ اچھے اعمال کرنے والے انسان تھے، اور ایک دنیا میں نگرانی کی ذمہ داری بھی ہے
حضور نے بھی ادا کی، اور پھر حضور کے جانشین امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے دوسرے انسانوں کی، جو امت کی دو قسمیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ ایک وہ امت ہے جنہوں نے حضور کے اس نظریے کو، مشن کو، دین کو اور تعلیمات کو قبول کر لیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب قبول کر لیا تو وہ حضور کی طرف سے نائب ہیں، حضور کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عمل کی نگرانی کریں۔ امتً وسطا فرمایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے نگران بن جاؤ، ان کے ذمہ دار بن جاؤ، ان کی نگرانی کرو کہ کوئی عمل کیسا کر رہا ہے۔ آج بڑا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو مسجد کے اندر مولانا صاحب جو ہے نا کوئی دنیا کی بات نہیں کرتے، کوئی سیاست کی بات نہیں کرتے، لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، بس وہ تو آخرت کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے عمل سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ یاد رکھو یہ بیبا پن نہیں ہے، عالم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نمازیوں کے عمل کو سامنے رکھ کر انہیں تنبیہ کرتا رہے کہ بھئی کون عمل کہاں خرابی کر رہا ہے، کس کے عمل میں کوتاہی ہے، تو وہ ایک اچھے انداز سے، بغیر اس کے کہ اس کی بھی عزت ہو، نشاندہی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو تربیت دے، سمجھائے، اس کی نگرانی کرے۔ یہ ایک عالم حضور کا جانشین اور نائب ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی دوست مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ آپ بس اوقات کوئی بات ہوتی ہے کسی کے درمیان تو آپ اس کو اپنے وعظ میں، خطاب میں کیا کرتے ہیں، بیان کر دیں۔ بھائی اگر کسی کی خرابی، کمزوری میں نے دیکھی ہے تو میں نہیں اس کو سمجھاؤں گا تو اور کون سمجھائے گا؟ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، ایک نگران اور عالم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں دوستوں کی غلطیوں، کمزوریوں کو دیکھوں تو اچھے انداز سے ان کو بیان کروں۔ البتہ کسی کو بھی عزت کرنا درست نہیں، یہی حضور کا بھی طریقہ تھا۔ حضور جب لوگوں کی خرابیوں کو دیکھتے تھے تو بعد میں عام طور پر فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، نام نہیں لیا جاتا تھا تاکہ وہ نشانہ نہ بنے یا وہ اس کی بھی عزت ہی نہ ہو، لیکن اس خرابی کی نشاندہی کی جاتی تھی کہ یہ خرابی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، ایک جیسے عالم کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اس کو کسی نہ کسی درجے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جو اس کے ذمے میں لوگ آتے ہیں، جو اس کے ماتحت آتے ہیں، جن کی نگرانی اس کے اوپر ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کے اعمال کا ذمہ دار اور نگران ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کی نگرانی اعمال کی تم نے کی، ان کی تربیت کی، ان کے اچھے برے اعمال پر انہیں سمجھایا یا نہیں سمجھایا، غلط اعمال ہیں انہیں سمجھایا، اچھے اعمال پر ان کی حوصلہ افزائی کی یا نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے درجہ بدرجہ کوئی حکومتی ذمہ دار ہے تو وہ راعی ہے، اسی طرح مسجد ہے تو اس کا امام اور عالم وہ راعی ہے، اپنے ان مقتدیوں کے اعمال کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سمجھاتا رہے، انہیں تنبیہ کرتا رہے، تربیت دیتا رہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے حوالے سے راعی تھے، ذمہ دار تھے، ان کے شاہد تھے، ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات ارشاد یہاں فرمائی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر لائے ہیں، کہ آپ ان کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کیا حال ہوگا جب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے انکار کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کیا کریں گے؟ اس دن تمنا اور خواہش کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا، ان سے آج سوال و جواب نہ ہوتا، انہیں اپنی آج ان اعمال کی وجہ سے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہاں آ رہا ہے کہ وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپانا چاہیں گے تو نہیں چھپ سکے گی، وہ سامنے کھل کر آئے گی۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ کافر لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ وہاں تو دوسری جگہ پر قرآن میں آ رہا ہے کہ مشرک چھپائیں گے، اپنے شرک کو بھی چھپائیں گے، اور یہاں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ان دونوں میں بظاہر تعارض آ رہا ہے۔ تو
حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ بات کوئی تعارض کی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک موقع آئے گا کہ وہ سمجھیں گے، ان کو لگے گا کہ ہم آج جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن ان کا وہ جھوٹ، ان کا وہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرنا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان کی جسم کے دیگر اعضاء جنہوں نے گناہ اور خرابی میں اس کا تعاون کیا، اس کے ساتھ استعمال ہوئے، وہ بولیں گے، لہذا وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے، ہر بات ان کی کھول کر ان کے سامنے آ جائے گی، جو کچھ انہوں نے کہی یا کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو اس حوالے سے فکر مند بنایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ ایک دن یقیناً آنے والا ہے جب ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ اپنی معاشرت کو، اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کی ہدایات کے مطابق وہ اس دنیا کی زندگی کو گزاریں، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ